السلام علیکم ناظرین، ہم آپ سب کو سوچ کر بتاؤ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب ہے اس کا حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں 1,00,000 روحیں قبض کر سکتے ہیں۔ سوال: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب ہے اس کا 7,000 سال۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب ہے اس کا کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آخری آیات کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا، اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے اس کا 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال: کن 3 لوگوں کی عزت کرنا اپنے رب کی عزت کرنا ہے؟ جواب: جس نے داڑھی والے مومن، عدل کرنے والے بادشاہ اور قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورت دخان کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس کا قرآن پاک کی سورت دخان کا مطلب دھواں ہے۔ سوال: کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے، اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا، باقی واللہ اعلم۔ سوال: کون سی سورت کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ قرآن پاک کی 93 نمبر کی سورت ہے اور 30ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 6 مہینے تک وحی نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے اور یہی سوچتے کہ شاید اللہ ان سے مطمئن نہیں ہے۔ تب مشرکین نے بھی مشہور کر دیا کہ آپ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اس پر اللہ پاک نے سورۃ والضحیٰ نازل فرمائی، جس میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی کروائی۔ والضحیٰ کے معنی دن اور اس کی روشنی کے ہیں۔ اس سورت کو اس کے نام سے پکارنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کی ابتدا میں روشنی کی قسم کھائی اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہے دن کی روشنی کی قسم۔ یہ پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کبھی پریشان ہو جائیں تو اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ سورج کی روشنی کو دیکھو جس سے ایک نئے دن کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی کہ تمہیں ایک اور دن جینے کے لیے ملا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس دن اس کی نعمتوں کے ساتھ گزارو کہ ابھی دنیا کا خاتمہ نہیں ہوا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ جواب: 2 مرتبہ نکاح ہو چکے تھے۔ سوال: اسلام میں سب سے زیادہ ناپاک اور غلیظ رشتہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے زیادہ غلیظ، ناپاک اور برا رشتہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہے۔ یہ اس قدر غلیظ رشتہ ہے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ ناپاک و ناجائز رشتہ ہے جس کو قائم کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا، اور ان کے درمیان اگر فزیکل ریلیشن رہا ہو تو اس پر اگر 4 لوگ ان کے زنا کی گواہی دے دیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کرو، اور اگر کنوارا مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو سرعام 100 کوڑے مارو۔
सवाल, जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम किस चीज़ की तरफ भागे? जवाब, जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में दाखिल हुई तो आपको जन्नत के फल नज़र आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी कब्र पर कितनी देर तक बैठने का हुक्म दिया? जवाब, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे वालिद या वालिदैन का इंतकाल हो जाए और जब उनको दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर ऊँट को ज़िबा करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समुंदर की लहरों के बीच में डूब रहा हो। जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो मैयत परेशान नहीं होती, खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। सवाल, कौन सी सब्ज़ी खाने से कैंसर की बीमारी पैदा होती है? जवाब, सब्जियों में शुमार टमाटर वो सब्ज़ी है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है, लेकिन टमाटर के बीज खाने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि टमाटर के बीज इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकते हैं। अल्लाह पाक हमें तमाम तर बीमारियों से अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। सवाल, औरत की वो कौन सी चीज़ है जिसे वो संभाल नहीं सकती? जवाब, ज़ुबान को। सवाल, पेशाब के बाद क्या करने से अज़ाब कब्र नहीं होगा? जवाब, पेशाब करने के बाद तहारत से गफलत बरतने से अज़ाब कब्र होता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में ज़्यादातर अज़ाब पेशाब के मामले में होता है, लिहाजा इससे एहतियात करो। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी इस्लामी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।